رحیم یار خان تو کسی نے یہ پیغام چڑھا دیتا ہے جی چشتی صاحب اور خواجہ محمد شفیع مدہ ذلہ العالی یعنی بڑے حضرت صاحب قبلہ دا نام شریف دے کے کہ جی انہاں دے ساتھی جڑے نے وہ نظام خلافت واسطے منظم ہو جان تو فلان ہو جان اس ساڈے نال رابطہ کرن. اس بچے نے مینوں محمد علی صاحب نے میرے رفیق سفر نے مینوں بخایا بھی آ پیغام چڑھے. میں اکھاں نال پڑھیا. میں منڈے نوں فون کیتا. میں کہا پتر کتھوں بول رہے ہیں؟ کون؟ آکھے جی عامر نواز رضوی رحیم یار خان تو بول رہا. میں آواز بھی میری پچھان گیا ہو تے کہندا جی میں فلانے جلسے تے آیا سا. میں انہوں آکھیا پتر گل تسا ہاں یہ جڑا پیغام لکھیا ہے یہ تسا کیویں لکھیا ہے؟ تانوں کنے آکھیا؟ انہیں آکھیا جی وہ فلانی تاریخ ہے وہ تاریخ والیاں سانو آکھیا. غالباً انہیں سنی تاریخ دا نام لیا. انہیں آکھیا جی وہ فلانے انہاں دا یہ فلانا بندہ سی تے انہیں آکھیا. میں کہا پتر یاد رکھنا کوئی آوے ساڈے چ کوئی جاوے ساڈی مرضی اور ساڈی اجازت تو بغیر کوئی پیغام نہیں لکھ سکدا. ساڈے مذہب اور ساڈی فکر دی ترجمانی کسی نو اجازت نہیں. وہ اساں ہی کران گے اور اساں جنوں آکھاں گے وہی کر سکدا ہے. پھر میں انہوں دو لفظ بولے نے وہ تانوں ضرور پیش کرنا چاہنا اور ایجنسیاں دے حضرات تشریف فرما ہون گے وہ بھی لکھ لین گے اور حکومت تک بھی اطلاع پہنچنی چاہیے. وہ دو لفظ میں بولے نے انہوں کہ ایک ہے تجدید اسلام اور ایک ہے تنفیذ اسلام. ایک ہے تجدید اسلام دفاع اسلام، ایک ہے تنفیذ و نفاذ اسلام. ہمارا منشور تجدید اسلام ہے، تنفیذ خدا پر چھوڑ دو. اینا لفظاں نو سونے دے پانی نال لکھو. اس منشور تو علاوہ اے جو میں جناب نو خلاصتاً دسیا، اس منشور تو علاوہ جو بھی کوئی دوسرا منشور دسے گا شرانگیز اور مسلمانہ دا دشمن ہوئے گا، خیر خواہ نہیں ہوئے گا. بس صرف یہ حقیقت جی اور یہ مسلمانہ دا اسلاف دا یہ پیغام ہے کہ تجدید اسلام اور دفاع اسلام، یعنی اسلام نو غلط رنگ جڑے لوگ پیش کرتے ہیں انہاں لوکاں دا رد اور صحیح رنگ اسلام دا پیش کرنا یہ تجدید ہے. اسلام دے تے حملے کرن والیاں نو، اسلام دے تے حملے کرن والیاں نو منہ توڑ جواب دینا یہ دفاع اسلام ہے. تے اسلام نو حکومت وچ لیاونا یہ تنفیذ اور نفاذ اسلام ہے. ساڈا فرض تجدید اسلام ہے، خدا دا فرض تنفیذ اسلام ہے. اساں اپنا کرنے او مالک کرے نہ کرے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ساڈے جب تک جسم وچ جان ہے تجدید اسلام اور دفاع دین دا فریضہ اساں ادا کردے رہاں. جذبات دا شکار نہ ہونا، ادھر ادھروں اٹھن والیاں آوازاں دے بہلاوے دے اندر نہ ہونا. میں جو کہہ رہا یہ سلف صالحین دی تعلیمات دا خلاصہ ہے. اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت لڑاکے نہیں. ہاں جی لڑاکے نہیں. اہل سنت و جماعت پرامن لوگ نے، پرامن لوگ نے، پرامن لوگ نے. یہ احمقانہ قدم نہیں اٹھاندے، ہمیشہ ہر قدم دانائی اور حکمت نال اٹھاندے نے. یہ ایسا قدم نہیں اٹھاندے جس سے اسلام اور اہل اسلام کی ذلت اور رسوائی ہو.
انشاءاللہ الرحمن ہر قدم ایسا ہوئے گا جڑا پہلے نالوں بہتر ہونا ہے اور اسلام کی عزت اور شان کا سبب بنے گا. توجہ ہے. کوئی بھی تواڈے کول پوچھے اپنا یا غیر تو بس یہ آخو بھائی تجدید اور دفاع اسلام ہمارا مقصد ہے. تلفیظ اسلام وہ ہماری ایسی منزل ہے کہ جس تک ہم کسی اور طریقے سے نہیں پہنچنا چاہتے سوائے اللہ کی مدد کے. تلفیظ اسلام ہماری منزل ہے، لیکن یہ وہ منزل ہے کہ جس تک ہم اللہ تعالی کی مدد کے سوا نہیں پہنچنا چاہتے. یہی معنی ہے ہمارے حضرت صاحب کے فرمان عالی شان کا جو آپ نے فرمایا کہ اسا اسلام دے نظام دے حامی اور طلبگار ہیں، لیکن وہ اللہ تعالی دی بارگاہ دعا تو علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں سمجھتے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ باقی جڑے نفاذ اسلام والے تحریکاں تنظیماں ہیں انہاں جویں اسلام نال کیتی او تانوں پتہ ہی ہے، اگے کچھ میں بھی ظاہر کر دیاں گا انشاءاللہ. یہ میری ابتدائی تنبیہات سن، انہاں وچ کچھ اغراض و مقاصد سن، وہ میں جناب نو مختصر طریقے نال پیش کر دیتا ہے.